जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान शाकिर और आधा घंटा पूरी बात एहसान शाकिर के साथ के अगले प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जब कोई शख्स जो है वो समाज में निकलता है और बड़े बड़े काम करता है तो फिर वो शख्स नहीं रहता बल्कि एक शख्सियत बन जाता है। इसी तरह आज हमारे बीच भी एक शख्स नहीं बल्कि शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने बहुत थोड़ी उम्र में जो है वो समाजी हलकों में निकले और बड़े बड़े काम किए और आज वो एक शख्स नहीं बल्कि एक शख्सियत हैं। तो आज मैं तारफ़ करवाना चाहूँगा मुबशर नज़ीर कुरैशी, जो कि झेलम यूथ फोरम के इस टाइम बानी और सदर हैं। इसके अलावा उर्दू तकारीर से इन्होंने आगाज़ किया, 2018 में गोल्ड मेडल भी इनको दिया गया और इस वक्त झेलम की नुमाइंदगी बहुत से कौमी और बैनुल अक़वामी फोरम पर कर चुके हैं। तो बाकी हम उन्हीं से पूछेंगे। मुबशर नज़ीर कुरैशी, हम आपको खुशामदीद कहते हैं आपके प्रोग्राम में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी एहसान शाकिर साहब, आपने इतनी मोहब्बतों से नवाजा। और बिल्कुल जो है मेरे तो शुरू से यही जो है वो ख्वाहिश रही है कि हमारे तमाम तर नौजवान जो हमारे मुल्क में बसने वाले नौजवान हैं, बिलाशुबा वो कौम में एक रीढ़ की हड्डी का किरदार रखते हैं और मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली में वो अपना कुछ ना कुछ किरदार अदा करते रहें। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आपके बचपन से। बताइएगा कि आप कहाँ पैदा हुए और आपका बचपन जो है वो कहाँ गुजरा और कैसा गुजरा? जी बचपन तो जी तमाम जिस तरह से बच्चों का गुजरता है, आपको मालूम ही है कि बचपन में तो बच्चे जो है वो खेलते कूदते हैं और तमाम तर मामलात करते हैं। लेकिन चूँकि बचपन का जिक्र हो रहा है तो एक चीज़ मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा कि बचपन में आपके घर का माहौल, आपके वालिदैन की तरबियत, आपके उस्ताद कराम, आपका वो तालीमी इदारा जहाँ पे आपके वालिदैन आपको तालीम हासिल करने के लिए भेजते हैं, वो आपकी आने वाली ज़िंदगी में बड़ा कलीदी किरदार अदा करता है। तो अगर आपको माहौल अच्छा मिला हो, अगर आपको उस्ताद अच्छे मिले हों, अगर आपका तालीमी इदारा आपको अच्छा माहौल प्रोवाइड करे तो आप इन फ्यूचर अपने मुल्क को कौम को कुछ डिलीवर कर सकते हैं। जी, तो अदबी रुझान आप में था, तकारीर आप करते रहे बचपन में स्कूल और कॉलेज में, तो बताइएगा कि इस तरफ कब किस उम्र में रुझान हुआ और क्या कोई वाक़या था या किस वजह से? हाँ जी बिल्कुल, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा वाक़या है। जब मैं जो है वो पहली तकरीर मैंने की तो मैं आपसे वो शेयर भी करता चलूँ कि जब भी टीवी पे हम डिफरेंट न्यूज़ सुनते थे, आपको मालूम है कि टीवी चैनल्स तकरीबन हर घर में ही देखे जाते हैं। तो जब भी उन दिनों जरदारी साहब का दौरे हुकूमत था तो मुख्तलिफ जो है ना जी वो धमाकों की खबरें या इस तरह से मामलात हम देखते तो मेरे अंदर जो है जी वो एक आग भड़कती थी। तो उसको मैं निकालता यूँ था कि अपने रूम में बंद करता था, उसको अंदर से रूम बंद करके मैं तकरीर की सूरत में जो है वो करता था। तो एक दिन जो है हमारे स्कूल में नोटिस लगा, मैं गवर्नमेंट तबलीगुल इस्लाम हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक किया है और हमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़े अच्छे उस्ताद कराम वहाँ पे मिले हैं जिन्होंने वहाँ पे हमारी तरबियत की है। तो वहाँ पे जो है जी फिर उन्होंने नोटिस लगाया कि जो लोग तकरीर के लिए आना चाहते हैं, जो विलिंग हैं या जो शौक़ और ज़ौक़ रखते हैं, वो मुतलका टीचर से रब्ता करें। तो वो घर मैंने आके जब अपने वालिदैन से बात शेयर की तो उन्होंने कहा कि आप घर में जो है वो हमारा यहाँ पे इतना सर खाते हैं, इतना ऊंचा ऊंचा बोलते हैं कमरे में, तो वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पे जाके आप जो है अपने फ़न का लोहा मनवाएं। तो इन शॉर्ट मैं वहाँ से जो है मैंने आगाज़ किया। शुरू से ही अल्लाह ताला की करम नवाजी है, इसमें मेरा तो कोई कमाल नहीं है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की खसूसी करम नवाजी और वालिदैन की दुआएं हैं, उस्ताद कराम की दुआएं हैं कि कॉन्फिडेंस जो है वो अल्लाह ताला ने दिया हुआ था। तो मैंने पहली दफ़ा जब तकरीरी मुकाबले में मुझे याद है मैंने हिस्सा लिया तो हमारे टीचर हुआ करते थे तजम्मुल हुसैन साहब, अभी भी हयात हैं, तो उन्होंने जो है वो मुझे तकरीर लिख कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तहसील से स्टार्ट हुआ था और मैं डिवीज़न तक फर्स्ट पोजीशन में दी। जी, तो ये झेलम यूथ फोरम जो अभी है, इसके अलावा आप कई दीगर तंजीमों में भी उसका हिस्सा रहे हैं, तो उनका तारफ़ और मकासद बताइएगा कि नौजवान जानना चाहेंगे कि उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। अजीब देखें जी, बात ये है कि आपको पता है कि ये बातें तो आप भी सुन सुन के और हमारी ऑडियंस भी सुन सुन के टीवी पे डिफरेंट जगह पे पढ़ के थक चुकी होगी कि नौजवान कौम की रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। तो मैं ये सवाल जो है वो अक्सर फोरम्स पे जब भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी बैठते हैं तो मैं अक्सर उनसे करता हूँ कि मुझे ये बताया जाए कि अगर नौजवान कौम में रीढ़ की हड्डी का किरदार रखते हैं तो फिर क्यों हम लोग अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए जो है वो इक़दामात उठा रहे हैं, फिर क्यों हम अपनी उस रीढ़ की हड्डी
کو مضبوط کرنے کے لیے, اس کو جو ہے وہ کور رکھنے کے لیے یا پھر اس کو اسٹرینتھ فراہم کرنے کے لیے اقدامات نہیں کرتے. اب میں اگر بات کروں کہ ہم لوگ اپنی صحت کا بڑا خیال رکھتے ہیں. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سردی ہے تو ہم جب باہر نکلتے ہیں تو گاڑیوں میں ہیٹر چل رہے ہوتے ہیں, موٹر بائک پہ جاتے ہیں تو 2-3 کپڑے ایکسٹرا پہن کے جاتے ہیں. ان کا کیا مقصد ہے کہ ہم اپنی صحت کو محفوظ رکھ سکیں. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جو ہے جی وہ نوجوانوں کے لیے ان کو پلیٹ فارم بڑے کم مہیا کیے جاتے ہیں, بالخصوص گورنمنٹ کی سطح پہ بڑے کم پلیٹ فارمز ہیں. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب میں نے دیکھا, میں آگے بڑھا اپنی فیلڈ میں, الحمدللہ سی ایم کمپٹیشن ہوتا تھا. میں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج جہلم سے جو ہے جی میں جب پنجاب میں ون کیا میں نے, تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ ڈفرینٹ فورمز پہ پھر میں ڈفرینٹ آل پاکستان ڈیکلیمیشنز ہوئیں, ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں الحمدللہ وہاں پہ فرسٹ پوزیشن حاصل کی, ڈفرینٹ ایوارڈز ملے. اور پھر میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ ہمارے وہ نوجوان جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے, انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ان نوجوانوں کے لیے پلیٹ فارمز ہی مہیا نہیں کیے جاتے جہاں پہ وہ اپنے فن کا لوہا منوا سکیں. پھر میں نے ایک سٹیپ لیا تھا جہلم یوتھ فورم کا. اس کے بعد ڈفرینٹ این جی اوز ملکی سطح پہ جو کہ اچھا کام کر رہی تھی, رجسٹرڈ ہیں, شاہین پاکستان ہے, ان کے ساتھ میں اٹیچ ہوا, اور پاکستان ڈیبیٹنگ سوسائٹی ہے, اس طرح کی اور کافی این جی اوز ہیں. اس کے بعد جہلم یوتھ فورم ہم نے ایک اپنا ادارہ بنایا جہاں پہ جہلم کے الحمدللہ سینکڑوں نوجوان ہمارے ممبرز ہیں. ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کے بھی ڈفرینٹ پروجیکٹس کر چکے ہیں. جہلم میں ایک کیئر ٹیکرز تنظیم بھی چل رہی ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی, اور بھی اسی طرح کے کافی ادارے ہیں جو اپنے تئیں, ٹھیک ہے, اپنے کم وسائل کی بنیاد پہ جو اپنا جو کردار ادا کر رہے ہیں اپنے معاشرے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر ملک اور قوم کے ایک ذمہ دار شہری کا فرض ہے. ہم لوگ ہمیشہ گورنمنٹ کو ہی دیکھتے رہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کرے, تو گورنمنٹ تو کر ہی رہی ہے جی, اور اگر وہ نہیں کر سکتی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, ہم اپنے حصے کی شمع ہی جلاتے جاتے. یہ سوچ تھی, پھر میں نے اس کی بنیاد رکھی. الحمدللہ ابھی اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہم لے کے چل رہے ہیں. ان فیوچر ہم ابھی پلان کر رہے ہیں پاکستان یوتھ فورس کے حوالے سے پورے ملک میں تنظیم سازی بہت جلد سٹارٹ کر دیں گے, اور جتنے بھی نوجوان جو ہے وہ ہمارا ساتھ دینا چاہ رہے ہیں, کافی زیادہ ہمارے ساتھ آلریڈی موجود ہیں, مزید بھی آ رہے ہیں. انشاءاللہ ہم تمام نوجوانوں کو ایک تو ان کی جو رائٹس ہیں ان کو وہ لے کر دیں گے انشاءاللہ, اور ان کو پلیٹ فارم مہیا کریں گے جہاں پہ وہ اپنے فن کا لوہا منوا سکیں. جی, تو بتائیے کہ نوجوان کس طرح اس جہلم یوتھ فورم کا حصہ بن سکتے ہیں, کچھ تھوڑا گائیڈ کیجیے تاکہ نوجوان جب اس کا حصہ دیکھیں جی. ہمارا ایک آفیشیل پیج ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, وہاں پہ بھی وہ وزٹ کر سکتے ہیں. میری اپنا آفیشیل میرا فیس بک اکاؤنٹ ہے مبشر قریشی کے نام سے, وہاں پہ بھی وہ کر سکتے ہیں. اور ابھی آپ کی ٹی وی اسکرین پہ میرا موبائل نمبر بھی چل رہا ہوگا, وہاں پہ وہ ڈائریکٹ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر کہیں پہ بھی کسی بھی حوالے سے کسی بھی نوجوان کی حق تلفی ہو رہی ہے, چاہے وہ کسی ادارے کی طرف سے ہے, چاہے وہ مساوی سطح پہ ہے, تو تب بھی انشاءاللہ ہم ان کو مکمل سپورٹ کریں گے اور ان کے شانہ بشانہ کریں گے. جی ناظرین, ہم چلتے ہیں ایک بریک پہ, اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ہواؤں میں اڑنا ہے, پانیوں پہ چلنا ہے, اپنی دنیا کو رنگوں سے بھرنا ہے. I love the educators, 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 I love the educators. The Educators, a project of Beacon House. السلام علیکم, میں ہوں علی حیدر اور آ رہا ہوں آپ کے شہر جہلم میں 24 جنوری 2020 کو. جگہ کا نام ہے QJMR کی سول لائنز. ناظرین, آپ کے لیے ہم لا رہے ہیں انٹرٹینمنٹ سے بھرپور ایک گیم شو جس میں کامیڈی ہوگی, جس میں میوزک کانسرٹ ہوگا, اور سب سے بڑھ کے آپ کے لیے لاکھوں روپے کے ڈھیروں انعامات ہوں گے جو ہوں گے آپ کے منتظر. تو آنا مت بھولیے گا 24 جنوری 2020 کو. اپنی اور اپنی فیملی کے لیے ابھی سے ٹکٹس بک کروا لیں. جیتو جہلم آپ کا منتظر ہے. خوش آمدید. بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں. مبشر نذیر قریشی ہمارے بیچ موجود ہیں. تو آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ مختلف چینلز پر گئے, آپ کے پروگرام جو ہے ہوئے, تو آپ ہمیں وہ ایکسپیرینس کیا تھا, کیسا رہا آپ کا, وہ شیئر کیجیے ہمارے ساتھ. ناظرین جاننا چاہیں گے اس کے متعلق. جی دیکھیے جی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا کا زمانہ ہے,
تو جب بھی آپ کسی بھی فیلڈ میں جاتے ہیں تو اپنی بات کو زیادہ لوگوں تک پہنچانے کا، کیونکہ یہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ آپ میڈیا کے ذریعے اپنی آواز بھی بلند کر سکتے ہیں اور اپنی بات زیادہ لوگوں تک پہنچا بھی سکتے ہیں. تو مجھے اتفاق ہوا تھا پہلی دفعہ ڈفرینٹ چینلز پہ انٹرویوز تو ہوئے تھے آلریڈی. جب ڈفرینٹ ہم پروگرامز میں جاتے تھے تو وہاں پہ میڈیا بھی ظاہری سی بات ہے وہ موجود ہوتا تھا. تو جب ہم پوزیشنز لینے کے بعد میڈیا چینلز والے انٹرویو کرتے تھے تو انٹریکشن تو بچپن سے ہی رہا میڈیا کے ساتھ. اور اس کے بعد جب میں کیونکہ پنجاب میں ون کیا تو اس کے بعد مجھے ARY جو ہے انہوں نے بلایا. ARY میں کراچی میں گیا اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے بلایا اور میں تعریف کرنا چاہوں گا ان کی مہمان نوازی کی، ان کے انتظامات کی. اور کراچی میں ہمارے بہت سارے دوست ہیں جی، بڑے محبت کرنے والے دوست آباد، انہوں نے ہمارا پرتباغ استقبال کیا. کراچی میں شان رمضان پروگرام میں جو ہے وہ وہاں پہ میں نے اسپیچ کی، بڑا اچھا ایک ایکسپیرینس رہا. اس کے بعد ڈفرینٹ چینلز اور بھی جن میں TV1 شامل ہے، ایکسپریس شامل ہے، اور بھی چینلز جن پہ مختلف انٹرویوز مختلف حوالوں سے اپنے ایونٹس کے حوالے سے اپنے پروگرامز میں جہاں پہ میں نے شرکت کی، وہاں پہ کانفرنسز میں، آل پاکستان ڈیکلیمیشنز میں. تو یہ انٹریکشن میڈیا سے بڑا اچھا رہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ میڈیا ہم لوگ اکثر میڈیا کو جو ہے وہ نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، تو اچھا کام بھی میڈیا کر رہا ہے. تو ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو. اسی طرح ہمارا میڈیا جو ہے اس کے بھی دو ہی پہلو ہیں. تو میں تو ہمیشہ جو ہے وہ پازیٹیو چیز کی طرف ہی زیادہ رجحان رکھتا ہوں. جی مبشر، حکومتوں کے اس کے بارے میں، نوجوانوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی. جی. تو ہم جاننا چاہیں گے کہ حکومت جو موجودہ حکومت ہے یا اس سے پہلے جو حکومتیں کام کرتی رہی ہیں، تو نوجوانوں کے متعلق کیا اس ملک میں کام ہوتے رہے ہیں، یا جو کام حکومت کر رہی ہے آپ اس میں مطمئن ہیں یا اس میں مزید بہتری ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات کلیئر کرتا چلوں کہ جو سوشل ورکر ہوتا ہے وہ غیر سیاسی ہوتا ہے. تو کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہمارا کوئی حق نہیں ہے سب سے پہلے. اور دوسری بات ہے جی، ہم جج جب کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی پارٹی نے نوجوانوں کو حقوق دی ہیں، وہ کون سا لیڈر تھا یا وہ کون سا ذمہ دار تھا جس نے نوجوانوں کے حقوق ضبط کرنے کی بجائے ان کو پرووائڈ کیے. تو اگر شہباز شریف صاحب کی دیکھا جائے، میں زیادہ لمبی باتوں میں نہیں جاؤں گا، وہ ان کے جو پرسنل معاملات ہیں وہ میرا خیال ہے پولیٹیشین ڈسکس کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، یہ پلیٹ فارم اس کے لیے نہیں ہے. تو جہاں تک یوتھ کے حوالے سے ان کا کام ہے، CM کمپٹیشنز کے حوالے سے میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. ان کی لیپ ٹاپ اسکیم جو ہے وہ ایک اچھی چیز تھی. انہوں نے اسکول لیول پہ ہمیں سولر پینلز بھی بچوں کو دیے تھے، جو بچوں نے اچھے نمبر حاصل کیے اور جو پوزیشنز حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹس تھے. اس کے بعد ان کا جو CM پروگرام تھا، بچوں کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی تھی. آپ یقین کریں شاکر صاحب کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی تو غالباً مجھے ایک اچھا خاصا انعام ملا اور مجھے باقی میڈلز وغیرہ بھی سب کچھ جو بھی معاملات تھے. تو افسوس کی بات یہ بھی میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ جی CM کمپٹیشن میں جب حکومت چینج ہو گئی، ہماری یہ ابھی والی حکومت آئی، عمران خان صاحب سے بڑی امیدیں تھیں نوجوانوں کو، اور بلا شبہ یہ آپ کو معلوم ہے نوجوانوں کا نعرہ لگا کے اور اسی بیس پہ یہ آگے آئے تھے کہ یہ ہماری نوجوانوں کی جماعت ہوگی جس میں نوجوانوں کو ہم موقع دیں گے کہ وہ آگے بڑھیں. تو انفارچونیٹلی ابھی تک ہمارے پنجاب بھر کے نوجوانوں کو، میں دوبارہ اس میں ونر تھا، اور بھی کافی سارے نوجوان تھے جو ڈسٹرکٹ لیول پہ، ڈویژن لیول پہ، صوبائی سطح پہ ڈفرینٹ مقابلوں میں ونر تھے. ابھی تک جو ہے جی اس کا انہیں پرائزز نہیں دیے گئے، نہ ان کو سرٹیفکیٹس دیے گئے ہیں. پورے پنجاب میں اس کے اوپر ڈفرینٹ جگہ پہ پروٹیسٹ بھی کیا گیا پرامن، اور اس کی ہم نے جیلم میں بھی اس کے لیے پروٹیسٹ کیا تھا نوجوانوں کے حقوق کے لیے. لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو حکومت گزشتہ چل رہی ہے، اور ابھی ہماری جو حالیہ حکومت ہے تقریباً 15 ماہ سے چل رہی ہے PTI کی، نوجوانوں کے لیے کوئی بھی انہوں نے ابھی تک انقلابی قدم نہیں اٹھایا، جس سے نوجوان بہت زیادہ مایوس ہیں. ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ آئندہ فیوچر میں یہ کوئی ایسا کام کریں جو کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بہتر ثابت ہو. تو کوئی مشورہ دینا چاہیں کہ حکومت کو کہ وہ جس پروگرام کا آپ بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں وہ جس پہ جب حکومت چینج ہونے کا وہ ٹائم تھا، شاید اس وقت میں بھی اس وقت آپ کے ساتھ وہ انٹریکشن رہا، تو وہ میرے خیال میں ایسے ہوا کہ دونوں حکومتیں، جو ایک حکومت جا رہی تھی دوسری حکومت آ رہی تھی، تو وہ اس درمیان میں آپ کا پروگرام سارا اس میں رہ گیا. تو کیا مشورہ کیا دینا چاہیں گے موجودہ حکومت کو کہ کس طریقے سے اس کو کام کرنا چاہیے تاکہ وہ سن کے کچھ رہنمائی لے سکیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم مشورہ دیں اور اس پہ عمل ہو تو پھر تو یہ بڑی خوشائند بات ہوگی. لیکن اگر اپنے پوائنٹ آف ویو کی بات کی جائے تو میرا تو یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں جی ان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. ایون اگر جہلم کی بات کی جائے، صرف جہلم نہیں، پورا پاکستان، کراچی تک، خیبر، سندھ، جو بھی جتنا بھی ہمارے پاکستان کا چپا چپا ہے اس میں ٹیلنٹ بھرا پڑا ہے. ہمارے نوجوانوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے، آپ یقین کریں
کہ اگر انہیں وہ ٹیلنٹ اپنا اس ٹیلنٹ کا اس فن کا لوہا منوانے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کر دیا جائے تو شاکر صاحب میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آپ کو پوری جو لسٹ ہے وہ پاکستانی نوجوانوں کی ملے گی. جن نوجوانوں کی پھر بات صرف باتوں سے بات نہیں کر رہی ہے تو آپ جس ان کو مواقع مہیا کرنے کی بات کر رہے تھے تو جیتو جہلم کے نام سے آپ نے پچھلے سال ایک ایسا پروگرام کیا کہ جس نے جہلم کے ناظرین کو جہلم کے عوام کو حیران کر کے رکھ دیا کہ اتنے ایک نوجوان نے چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا کام کر دیا. تو جیتو جہلم ایک کامیاب شو تھا, نوجوانوں کو موقع ملا اپنی صلاحیتوں کو وہاں پہ اجاگر کرنے کا. تو جیتو جہلم حال ہی اسی مہینے میں پھر ہونے جا رہا ہے, تو یہ پروگرام کیسے لے کے آئے, کیسے آپ کو ذہن میں خیال آیا جیتو جہلم کا, ابھی فیوچر میں اس بارے میں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں اس کو بڑا شارٹ سا آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھوں گا کہ جب میں ایئر وائی پہ گیا تو مجھے جیتو پاکستان میں جانے کا اتفاق ہوا. تو جہلم میں جب میں آیا تو میں نے لوگوں میں جی احساس کمتری دیکھی, اور ایک بڑی تلخ حقیقت ہے کہ جب آپ قربانیوں کی بات کریں تو جہلم سب سے آگے ہے, جب آپ شہادتوں کی بات کریں تو جہلم سب سے آگے ہے. ایون میری اپنی فیملی سے, میرا شہیدوں اور غازیوں کی فیملی سے تعلق ہے. میرے دادا 3 سال 71 کی جنگ میں قید رہے, بڑی تکلیفیں جھیلنی ہماری فیملی نے, اور ہمیں فخر ہے اس پہ. اور ہم آج بھی, میں ایون اپنی بات کرتا ہوں, ہم اپنا تن من دھن اپنے ملک پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ ہیں. ہمارے ملک کا ہر ایک نوجوان اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ اگلی صفوں میں انشاءاللہ موجود ہے اور موجود رہے گا. جہاں تک بات ہے جیتو جہلم کی, تو جہلم میں جی انفارچونیٹلی اس طرح کے پروگرامز نہیں کروائے جاتے. مجھے اس کی وجہ نہیں تھی پتہ. اب میں نے جب دیکھا کہ میرے سے بڑے بڑے آرگنائزرز ہیں, میں نے آئیڈیا ان سے ڈسکس کیا کہ یار ہمارے جہلم کے لوگ جو ہیں وہ اتنا 24 گھنٹے کا سفر افورڈ کر کے کراچی میں نہیں جا سکتے یا کسی اور جگہ پہ نہیں جا سکتے, تو کیوں نہ آپ جہلم کے لوگوں کے لیے خود کوئی ایسا پروگرام آرگنائز کریں جہاں پہ وہ اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں اور ایک اچھا فیملی انٹرٹینمنٹ کو وہ انجوائے کر سکیں. لیکن جی کسی نے بھی حامی نہ بھری, تو میں نے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا اور یہ سٹیپ لیا. تو جب سٹیپ لیا تو پھر ہم نے اس پہ ٹیم ورک شروع کیا. ہماری پراپر ایک ٹیم ہے 7 اسٹار گلوبل ایونٹس اینڈ پروڈکشنز کے حوالے سے, وہ میں نے اس کی بنیاد رکھی. الحمدللہ اس کا میں CEO بھی ہوں. تو ایونٹس اس کے بعد وہ پہلی بنیاد تھی, ہمارا وہ پہلا ایونٹ تھا. تو اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اس میں ہم نے لاکھوں روپے کے جو کمٹمنٹ کی لوگوں سے انعامات کی وہ ہم نے دیے, اور ٹوٹل میرٹ پہ دیے. لوگوں کو ہم نے انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کرنے کا کہا, الحمدللہ ہم نے کیا. اور سیکیورٹی بالکل ہم نے جو ہے وہ لوگوں کو ایسا ماحول پرووائڈ کیا جہاں پہ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ بالکل ایزی اور گھر والا ماحول سمجھ کے وہاں پہ انہوں نے پراپر اس پروگرام کو انجوائے کیا. اور آپ کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ ویسے بھی ہمارا جہلم بڑا پرامن شہر ہے, اللہ کے فضل و کرم سے ایک سنگل مسٹیک ہمارے سے اس پروگرام میں جو ہے وہ سامنے نہیں آئی الحمدللہ. باقی جو مکمل ذات ہے وہ تو انسان کی نہیں ہے, کچھ نہ کچھ خامیاں تو رہ ہی جاتی ہیں. لیکن جہاں تک انتظامی امور کی بات ہے, سیکیورٹی کی بات ہے, الحمدللہ کوئی بھی شکایت جو ہے وہ نہیں آئی. انشاءاللہ 24 جنوری کو ہمارا سیزن 2 لانچ ہو رہا ہے, اور جہلم والے بڑے جو ہے وہ اس کا زور و شور سے اس کا انتظار کر رہے ہیں, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ ہمیں ایسے پروگرامز ملتے رہیں. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ فیوچر میں بھی ہم اس طرح کے ادبی اور اس طرح کے انٹرٹینمنٹ کے پروگرامز جہلم والوں کے لیے لے کے آتے رہیں گے, کیونکہ اہلیان جہلم یہ ڈیزرو کرتے ہیں. جی مبشر, آپ کو معاشرے سے جہلم کے عوام سے تو بڑی اچھی رسپانس ملا, اچھا جا رہا ہے. کیا آپ کے جو سپورٹ گھر سے بھی سپورٹ ہو تو انسان کامیاب ہو سکتا ہے, تو کیا گھر سے آپ کو کیسی سپورٹ ملتی ہے؟ ہاں جی میں بالکل الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میرے پیرنٹس جو ہیں وہ میری, میں سمجھتا ہوں پاور ہیں, وہ میری انرجی ہیں, اور انہوں نے ہر میدان میں ہر موقع پہ وہ میرا ساتھ دیتے ہیں. اور میں اپنے پیرنٹس کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ میں بچپن سے ہی جب میں نے کوئی اس طرح کا فیصلہ لیا جو بظاہر لوگ کہتے تھے کہ یہ امپاسبل ہے, کیونکہ امپاسبل تو کچھ بھی نہیں ہے نا جی, تو اللہ تعالیٰ کی اگر اس میں شامل ہو جائے تائید و نصرت تو ویسے ہی کچھ بھی امپاسبل نہیں رہتا. نیت ٹھیک ہونی چاہیے, تو نیت ٹھیک ہو تو کام آپ کے ویسے ہی آسان ہو جاتے ہیں. تو پیرنٹس کی شروع سے ہی بڑی اچھی سپورٹ رہی. میرے فادر نے مجھے ایون کہ جب آپ کو پتہ ہے ایکسپینسز لاکھوں میں ہوتے ہیں, تو الحمدللہ مجھے سپورٹ کیا, اور میں نے بڑی فراغ دلی سے یہ ایکسپینس کیے. اور جہلم والوں کے لیے الحمدللہ ایک تاریخی پروگرام جو تھا وہ جیتو جہلم کا ایکسپیرینس لوگوں کو ہوا. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی کرم نوازی سے میرے پیرنٹس, مجھے اس طرح کے پیرنٹس ملے کہ جو ہر میدان میں ہر جگہ پہ مجھے فل سپورٹ کرتے ہیں. جی لیتے ہیں ایک شارٹ سی بریک, اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. پاکستان
हमारी पहचान, शान, आन। सब कहते हैं पर हमने करके दिखाया। हमारे बच्चे बच्चे ने मुल्क की तरक्की में अपना किरदार निभाया। छोटे छोटे कदम लेके सबसे बड़ा बन के दिखाया। नन्ही नन्ही आंखों में ऊंचे ऊंचे ख्वाबों को जगाया और हमने उन्हें लाखों में फैल के करोड़ों में एक होना सिखाया। बताया कि जो मेहनत करने को तैयार है उसी को पाकिस्तान से प्यार है। तुम अगर पढ़ते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे, मुल्क का नाम रोशन करते रहोगे। शाद रहो, आबाद रहो। द एजुकेटर्स के 2 लाख बच्चे मुल्क के कोने कोने में वतन से मोहब्बत का ये सबक रोज सीखते हैं और रोज कहते हैं, आई लव द एजुकेटर्स, आई लव पाकिस्तान। The Educators, a project of Beacon. शामदीन नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो हम मुबश्शिर साहब से बात कर रहे थे, तो अब मुबश्शिर साहब आपसे पूछेंगे कि आपकी थोड़ी सी उम्र में इतने बड़े आपने काम तो कर दिए हैं, तो मुस्तकबिल के लिए, मुस्तकबिल करीब में आपके क्या प्लानिंग्स हैं, वो अपने अवाम को बताइएगा, लोग जानना चाहेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। और मैं समझता हूँ कि जी मुस्तकबिल में हमारा जो प्लान है वो यही है कि यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा हम यूनाइट कर सकें, उनको मुत्तहिद कर सकें एक प्लेटफॉर्म पे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने नौजवानों को ऐसे मौके प्रोवाइड कर सकें कि जहाँ पे एक तो उन्हें रोज़गार भी मिले, क्योंकि आपको पता है जेलम कह रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में जो है बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। और मैं समझता हूँ कि अगर हम सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे तो ये भी एक कम अकली का मुजाहरा है, क्योंकि हम सब लोगों को मिल के ऐसे मौके पैदा करने होंगे जहाँ पे हम अपने नौजवानों के लिए, अपने लोगों के लिए जॉब्स के वसाइल जो हैं वो प्रोवाइड कर सकें। एक तो ये हमारा, इस पे हम प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हैं। अभी हमारा रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है वो क्लीन एंड ग्रीन पंजाब के वाले से कैंपेन स्टार्ट की है। रिसेंटली हमारी इसमें मीटिंग भी हुई थी डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ, तो इंशाल्लाह मिल के काम कर रहे हैं हम। उसमें नौजवान हमारा साथ दे सकते हैं। एप्लीकेशन है एक प्ले स्टोर पर, उसको आप डाउनलोड करें और आपकी कोई भी एक्टिविटी है, आप कोई एक रैपर अगर रोड से उठा रहे हैं, इवन आप एक रैपर उठा रहे हैं, या आप रोड से कोई पत्थर हटा रहे हैं, या आप किसी को पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी आपकी इस तरह की एक्टिविटी है क्लीन एंड ग्रीन के वाले से, पौधा लगा रहे हैं आप, तो वो आप उस पर अपलोड करें, तो वो उस पर प्रॉपर जो है उसका एक तरीकाकार है। ये मुकाबला है बेसिकली एक पूरे पाकिस्तान में और पंजाब में भी 36 अजला में, जिसमें जो है वो फिर इसकी प्रॉपर एक लिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता साल जो है कि जेहलम दूसरे नंबर पर रहा। इस दफ़ा हमारी कोशिश है कि जेहलम को पहले नंबर पर हम लेके आएँ और अपना किरदार इसमें अदा करें। लोगों को मेरी यही जो है वो नसीहत होगी, बल्कि रिक्वेस्ट होगी कि खुदारा ये मुल्क आपका है, इस मुल्क में गंदगी मत फैलाइए। इस मुल्क में आप लोग अगर कुछ इसको डिलीवर कर सकते हैं तो करें, अगर नहीं कर सकते तो इसमें ख़राबी पैदा ना करें। हम लोग बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि जी यूरोप कंट्रीज़ में रोडें बड़ी साफ़ होती हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो लोगों की वजह से साफ़ हैं। अगर उन लोगों ने वहाँ के कानून को फॉलो किया है तो वो रोडें साफ़ हैं। अगर वो लोग भी हट दर्मी का मुजाहरा करते और गंदगी फैलाएंगे तो रोडें गंदी हो जाएंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कानून की अमल दरामद जो है वो हमारे यहाँ बड़ा कम है, तो ये नहीं होना चाहिए। कानून पर अमल दरामद करना चाहिए, अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करना हर खासो आम को आना चाहिए। और ये सोशल मीडिया का दौर है, बिल्कुल भी आपको दबने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर भी अगर आपके साथ कोई ज़्यादती होती है, कोई आपकी हक तलफी होती है, तो खुदारा अपने लिए आवाज़ बुलंद करें, झुक के ना रहें, सारी ज़िंदगी ना इस तरह से गुजारें। और नौजवानों के लिए जो मेरा ये पैगाम है कि हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान यूथ फोर्स के हवाले से भी, जेहलम यूथ फोरम के हवाले से भी, हम नौजवानों को जो है वो मौके फ्राहम कर रहे हैं, जॉब्स के भी डिफरेंट हमारी कंपनीज़ के साथ मिलके और प्राइवेट के कंपनीज़ के साथ। उसके बाद हम अपने नौजवानों को एजुकेशन के मौके भी फ्राहम कर रहे हैं जो खुद अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसके अलावा ये आप सबका प्लेटफॉर्म है, इसमें आप सब सदर हैं, इसमें आप सब चेयरमैन हैं, इसमें कोई ऐसा हमारा जो है ना जी सोच नहीं है कि जी ये सदर साहब हैं, कोई भी नहीं है। यहाँ पे सब वॉलंटियर हैं, यहाँ पे सब खादम हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब मुसलमान हैं। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम मिल के इस वतन अजीज़ को अजीम से अजीम तर बनाएं। और अब वक्त आ चुका है कि हम, क्योंकि 2020 का आगाज़ भी हो चुका है इसी दुआ के साथ, कि हम जो है एक मुत्तहिद हो जाएं एक प्लेटफॉर्म पे। हम नौजवान जो मगरिब की तरफ जो है वो जाते जा रहे हैं, मुझे वो शेर याद आ गया है कि दर्स देता है हमें हर शाम का सूरज,
کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. اور یہی میری اپنے نوجوانوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی جو ہمارے تہذیب ہے, ہمارا جو تمدن ہے, ہماری جو اخلاقیات ہیں, اس کے دامن کو ہم تھام کے رکھیں, اس کو نہ چھوڑیں. اور ایک پلیٹ فارم پہ میں بار بار اس بات پہ زور دے رہا ہوں کیونکہ یونٹی از اسٹرینتھ. ایک پلیٹ فارم پہ جب ہم متحد ہو جائیں گے, دنیا کی کوئی طاقت ہمیں چھو بھی نہیں سکتی اور ہمارا بال بھی باقا نہیں کر سکتی. تو میرا آپ لوگوں سے یہی پیغام ہوگا آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ کسی بھی ادارے میں پڑھتے ہیں, آپ کو اگر آپ کی ہمارے ساتھ جوائننگ نہیں ہے یا کسی ادارے کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہے, انڈیویجولی آپ کام کریں, اپنے طور پہ کام کریں, اپنے گھر سے باہر گند نہ پھینکیں. اپنے معاشرے میں کہیں پہ اگر دیکھتے ہیں کہ کرپشن ہو رہی ہے یا کوئی غلط کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اس کے ساتھ کھڑے ہوں. ایک بڑا غلط نظام ہے کہ یہاں پہ طاقتور کا ساتھ دیا جاتا ہے اور ہمیشہ جو غریب ہے وہ بیچارہ وہ چکی میں پستا ہی چلا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پازیٹیو چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور بی پازیٹیو, تھنک پازیٹیو. اور آخر میں ہمیں اپنے اس خواب غفلت سے جاگ کے اپنے ملک و قوم کو عظیم سے عظیم تر بنانا ہوگا. آخری شعر سے میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا کہ ہم اگر جاگ گئے محفل انداز جفا, ہم اگر وقت کیا ہٹ پہ کبھی جاگ گئے, ظلمتیں آنکھ ملاتے ہوئے ڈر جائیں گی, دہشتیں آگ میں کود کے مر جائیں گی, اور سرخ زندان سے نکلیں گے وہ مشتاق قدم جنہیں زنجیر کے دشمن نے پکارا ہوگا. رات کو محل پہ لہرائیں گے بیدار علم, سحر پھوٹے گی تو یہ شہر ہمارا ہوگا, سحر پھوٹے گی تو یہ شہر ہمارا ہوگا. جی بہت اچھے مویشر. آپ کے ان اشعار سے ایک دو اشعار میری ذہن میں بھی آئے کہ چھڑکا ہے عجب زہر فضا میں کہ ابد تک, چھڑکا ہے عجب زہر فضا میں کہ ابد تک, لگتا ہے کسی پیڑ پہ پتا نہ رہے گا, ہم پھول اگانے پہ آئے تو ایک دن اس روئے زمین پہ کوئی صحرا نہ رہے گا. جی انشاءاللہ آپ کی جو آپ کی اچھی سوچ, آپ کے اچھے پیغامات نوجوانوں تک پہنچے اور ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے اتنے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور نوجوانوں کے لیے, اہل جیلم کے لیے آپ یہاں پہ حاضر ہوئے. آپ کی باتیں لوگوں تک پہنچی. امید ہے کہ نوجوان اور تمام سننے والے دیکھنے والے اس باتوں پہ عمل کریں گے اور آگے بڑھنے کے لیے مبشر صاحب کا ساتھ دیں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ کے گزشتہ پروگرام پسند آ رہے ہیں, آپ کی پذیرائی کا بہت بہت شکریہ. ہم اگلے ہفتے کسی اور شخصیت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے, ایک نئے پروگرام کے ساتھ, نئی شخصیت کے ساتھ. مبشر کو مجھے اجازت دیجیے, اپنے پروگرام پروڈیوسر آصف لودھی صاحب کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.